قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالی رمضان بھیجتا ہے اور پھر رمضان میں بہانے سے مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ کبھی سحری کے وقت گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کبھی افطار کے وقت گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالی یہ رمضان مسلمان کو اس لیے دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کر دے۔ اور جب رمضان دیتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو، تو یوں مسلمان کو بتایا جاتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارنے والے بن جاؤ، اور یہ رو کر ظاہراً اور باطناً تم اپنے رب کو پکارو۔ پھر فرماتے ہیں دنیا کے اندر عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری عبادت ہوتی ہے، ایک باطنی عبادت ہوتی ہے۔ ظاہری عبادت میں نماز آ گئی۔ اب ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے ساتھ کسی دوسرے کا احساس ہوا، نماز لمبی کر دی، دماغ میں یہ بات آ گئی دیکھنے والے مجھے کہیں کہ یہ لمبی نمازیں پڑھتا ہے، نیک آدمی ہے، اسے ظاہری عبادت کہتے ہیں جس میں ریاکاری بھی شامل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن کریم کوئی تلاوت کرتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے ارد گرد والے مجھے دیکھ کر نیک سمجھیں گے، تو ذہن میں شیطان یہ بات ڈال کر ریاکاری کا عمل لا کر اعمال کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب باطنی عبادات کی باری آئے کہ ایک مسلمان کا روزہ ہو، اب یہ مسلمان اس انسان کو پتا ہوتا ہے، اس کے رب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ ظاہراً روزہ رکھ بھی لے، باطناً روزے کو توڑ لے، تو اس کو اور اس کے رب کو پتا ہوتا ہے۔ اور یوں آتا ہے کتابوں کے اندر ظاہری عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن باطنی عبادت کا ثواب 7 سے لے کر 70 تک اور 70 سے لے کر 700 درجات تک زیادہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لیکن جب ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ روزہ شیطان پر قہر بن جاتا ہے، اور روزہ دار واحد آدمی ہوتا ہے جس پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے یوں بتایا گیا کہ جب ایک انسان کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جب ایک انسان کسی کے طریقے پر چلتا ہے، تو قیامت کے دن بھی انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، اور کھانا پینا چھوڑنا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اب یہ آدمی فرشتوں کی صفت کو اپنا لیتا ہے، تو کل اس آدمی کے لیے قیامت کے دن کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ پھر حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جیسے ہم مال سے زکوٰۃ نکال کر مال کو پاک کرتے ہیں، ویسے ہم روزہ رکھ کر ہم اپنے جسم کو پاک کر لیتے ہیں۔ اور پھر احادیث میں یوں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان نے ایک روزہ رکھا، اب یہ ایک روزے میں نفل روزہ آتا ہے، نفل روزے کی طرف اشارہ ہے کہ جس مسلمان نے ایک روزہ رکھا، ایک روزہ رہنے کی وجہ سے وہ مسلمان قیامت کے دن جہنم سے 70 سال دوری کے فاصلے پر ہوگا۔ اب ایک مسلمان سوچے رمضان کا فرض روزہ ہے، پھر 29 یا 30 روزے ہیں، جب یہ مسلمان یہ روزے رکھے گا تو وہ مسلمان سوچے وہ جہنم سے کتنی دوری پر ہوگا۔ ایک مسلمان کو بتایا گیا نوم الصائم عبادت، کہ جب روزے دار سو جاتا ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ وَنَفْسُهُ تَسْبِيحٌ، اور جب یہ روزے دار سانس لیتا ہے تو سانس لینے پر اسے تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وَدُعَاءٌ مُسْتَجَابٌ، اور جب روزے دار دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اب جب اللہ تعالی یہ رمضان دیتا ہے تو رمضان دینے کے بعد مسلمان کو بتاتا ہے ایک ایک روزہ یہ اس مسلمان کی بخشش کا بہانہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنت من النار، کہ روزہ جو ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ اب ایک مسلمان رمضان پاتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں احادیث مبارکہ میں یوں ہوتا ہے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ اللہ تعالی رمضان بھیج کر ایک مسلمان کو اطلاع دینا چاہتا ہے ہر گناہ شیطان نہیں کرواتا، بلکہ رمضان میں شیطان بندہ ہوتا ہے پھر بھی مسلمان گناہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی فرض علیکم صیامہ وسنت علیکم قیامہ، کہ اللہ تعالی نے تم پر دن کا روزہ فرض کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے رات کا قیام یعنی تراویح کا سنت جاری کیا۔ اور رمضان آیا، رمضان میں مسلمان سے دو تقاضے ہیں، رات کو 20 رکعت تراویح پڑھے، دن کو روزہ رکھے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا حکم ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے شیاطین کو تو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن شیاطین کے پیروکار کھڑے ہو جاتے ہیں نمازیوں کی نماز خراب کرنے کے لیے، روزے داروں کا روزہ خراب کرنے کے لیے۔ ہر مسجد میں ایک آدمی